سورہ نحل کا آغاز ہے۔ سورہ نحل کا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے نمبر 16 ہے اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 70 ہے، 70۔ اس میں 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا، لیکن اس کی 3 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، یعنی 3 آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ آیت نمبر 126، 127 اور 128، یعنی آخری 3 آیتیں۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 2840 کلمات ہیں اور 7707 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام نحل ہے۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں شہد کا ذکر ہے اور شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اب آتا ہے اللہ کا حکم تو تم اس کی جلدی نہ کرو۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب کفار نے عذاب موعود کے نزول اور قیامت کے قائم ہونے کی بطریق تکذیب اور استہزاء جلدی کی، یعنی جب کافروں نے یہ کہا کہ قیامت کب آئے گی اور جو آپ کہتے ہیں عذاب ہوگا وہ عذاب کب نازل ہوگا، اور یہ انہوں نے جلدی اس لیے کی کہ یہ مذاق اڑا رہے تھے اور اسے جھٹلا رہے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ کچھ دور نہیں، بہت ہی قریب ہے اور اپنے وقت پر بالیقین واقع ہوگا، اور جب واقع ہوگا تو تمہیں اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا، اور وہ بت جنہیں تم پوجتے ہو تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شریکوں سے، یعنی اللہ تعالی واحد لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، فرشتوں کو ایمان کی جان یعنی وحی لے کر اپنے جن بندوں پر چاہے اتارتا ہے۔ یہاں پر وحی کو ایمان کی جان کہا گیا کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب، اللہ کے احکام، وحی ایمان کی جان ہے، اسے سن کر ایمان نصیب ہوتا ہے اور ایمان کو ترقی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے۔ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ تم ڈر سناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں تو تم مجھ سے ڈرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے نبیوں، تم لوگوں کو یہ ڈر سناؤ، اے لوگوں تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین اور ہر چیز کو پیدا کیا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین بجا بنائے، حق کے ساتھ بنائے۔ آسمان و زمین میں اللہ کی توحید کے بے شمار دلائل اور نشان موجود ہیں۔ تعالی عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے برتر ہے، پاک ہے۔ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین،
اللہ نے آدمی کو ایک نتھری بوند سے بنایا تو جبھی کھلا وہ جھگڑالو ہے. یعنی اللہ تعالی نے پانی کی ایک بوند سے، نطفے سے انسان کو پیدا کیا، جس میں نہ حس تھی، نہ حرکت، نہ اس میں شعور تھا، نہ وہ بوند دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بوند کو اپنی قدرت کاملہ سے انسان بنایا، قوت و طاقت عطا فرمائی. شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ ابی بن خلف جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ کسی مردے کی گلی ہوئی ہڈی اٹھا لایا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو زندگی دے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نہایت نفیس جواب دیا گیا کہ ہڈی تو کچھ نہ کچھ عضوی شکل رکھتی بھی ہے. یعنی ہڈی کو دیکھیں تو کچھ نہ کچھ اس کی شکل ہے، وہ ایک عضو ہے. اللہ تعالیٰ تو پانی کے ایک چھوٹے سے بے حس اور حرکت قطرے سے تو جیسا جھگڑالو انسان پیدا کر دیتا ہے. یہ دیکھ کر بھی تو اس کی قدرت پر ایمان نہیں لاتا. پھر یہاں پر جہاں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے وہاں جھگڑے کا بھی ذکر ہے. اس میں تنبیہ یہ ہے کہ یہ کافر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، خیال نہیں کرتے کہ پانی کی ایک بوند سے اللہ نے پیدا کیا، جس رب نے پیدا کیا اسی کی عظمت کے بارے میں وہ جھگڑا کرتے ہیں اور اس کی عظمت کا انکار کرتے ہیں. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اللہ نے چوپائے پیدا کیے. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور فائدے ہیں. کہ ان جانوروں کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو تم، ان کے دودھ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور تمہارا ان میں تجمل زینت ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو. یعنی جب جانور وہ چارہ چرنے کے لیے جنگلوں میں جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، اس میں تمہارے لیے جمال ہے، زینت ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر اد مرے ہو کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، جانور پیدا کیے جو تمہارا بوجھ لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں. اگر یہ سواریاں نہ ہوتی تم اپنی جان کو مرنے کے قریب لے جاتے، پھر بمشکل تم ایک شہر سے دوسرے شہر سامان اٹھا کر لے جا سکتے. آج گو کہ بہت ساری سواریاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائیں، لیکن آج بھی جانوروں کی اہمیت ہے. پوری دنیا میں ایسے کئی پہاڑی علاقے ہیں، کئی ریگستانی علاقے ہیں کہ جہاں پر ہماری افواج بھی وہ گھوڑوں کو، اونٹوں کو، جانوروں کو استعمال کرتی ہیں. پوری دنیا میں ایسے کئی علاقے ہیں جہاں جانور کے بغیر سامان کو منتقل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے کہ اس نے تمہارے نفع اور آرام کے لیے یہ چیزیں پیدا کی. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور گھوڑے اور خچر اور گدے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے
گھوڑے، خچر اور گدھے کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ اور یہ تمہاری زینت ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ یہ قرآن مجید فقان حمید کا معجزہ ہے کہ ایک آیت، بلکہ یہ ایک آیت بھی نہیں، ایک آیت کا ایک جز ہے، مختصر سا جز، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، لیکن اس میں بے شمار چیزیں جمع کر دی گئیں، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو آدمی کے نفع، راحت، آرام اور آسائش کے کام آتی ہیں اور اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھیں۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اس وقت یہ چیزیں موجود نہ تھیں، وہ ساری چیزیں آ گئیں۔ اللہ وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا آئندہ پیدا کرنا منظور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر دی۔ جیسے بحری جہاز، پہلے زمانے میں کشتیاں تھیں اور وہ کشتیاں چابک سے چلتی تھیں، وہ کشتیاں مشینوں سے نہیں چلتی تھیں، تو دخانی جہاز، ریلیں، کاریں، ہوائی جہاز، بجلی کی قوت سے کام کرنے والے آلات، دخانی اور برقی مشینیں، خبر رسانی اور آواز پہنچانے کے سامان، اور اللہ جانے اس کے علاوہ اس کو کیا کیا پیدا کرنا منظور ہے۔ قیامت تک ہونے والی ساری ایجادات اس میں داخل ہو گئیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے اور کوئی راہ ٹیڑھی ہے، یعنی جو بیچ کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے اور دین اسلام ہے۔ کیونکہ دو مقاموں کے درمیان جتنی راہیں نکالی جائیں، جتنے راستے بنائے جائیں، ان میں سے جو بیچ کی راہ ہوگی، جو درمیان کا راستہ ہوگا، وہی سیدھا ہوگا، اور کچھ راہیں ٹیڑھی ہوتی ہیں جس پر چلنے والا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کفر کے تمام راستے ایسے ہی ہیں، وہ ٹیڑھے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو راہ پر لاتا، تم سب کو سیدھی راہ پر لے آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں فرمایا، بلکہ دنیا کو دارالامتحان اور دارالعمل بنایا، دونوں راستوں پر چلنے کا اختیار دیا۔ جو سیدھے راستے پر چلے اسے بھی اختیار ہے، اور جو گمراہ ہونا چاہے اسے بھی اختیار ہے۔ یہ دارالامتحان ہے، اور جو گمراہی کے راستے پر چلے گا اسے کل بروز قیامت عذاب دیا جائے گا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، اے اللہ ہمیں حق کی سمجھ عطا فرما، باطل کی سمجھ عطا فرما، حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ نحل کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔